بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عالمی عدالت اسرائیل کے ناجائز قبضوں پر رائے دے، جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور۔ فلسطینیوں نے کیا خوشی کا اظہار، اسرائیل نے کہا قرارداد اخلاقی دیوالیہ پن ہوگی۔ چھ سو سال میں پہلی بار پوپ کا عہدہ چھوڑنے والے بینیڈکٹ نہیں رہے، چرچ کے جنسی استحصال کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ رونالڈو سعودی عرب کے النصر فٹ بال کلب کے لیے کھیلیں گے، ایک دن کے 5.5 لاکھ یورو ملیں گے۔ ایران سپریم کورٹ سزائے موت کا سامنا کرنے والے شخص کی اپیل پر سنوائی کرے گی۔ ترکی نے سیریا سے سپاہیوں کو ہٹانے سے کیا اتفاق، سمجھوتے میں رشیا کا اہم رول۔ پیسفک علاقے میں امریکہ چائنا جیٹس ٹکراتے رہ گئے۔ ملک میں بنیادی حقوق لگژری بن گئے، چیف جسٹس آف انڈیا کو محبوبہ مفتی کا خط۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کرتے ہوئے انصاف کی عالمی عدالت سے کہا گیا کہ وہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے ناجائز قبضوں کے قانونی اثرات کے بارے میں اپنی رائے دے۔ اس قرارداد کو 26 کے مقابلے 87 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ 53 ملک غیر حاضر رہے۔ مغربی ملکوں کی رائے بٹی ہوئی تھی، لیکن مسلم ملکوں نے اتفاق رائے سے قرارداد کی تائید کی۔ ان میں وہ ملک بھی شامل تھے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔ رشیا اور چائنا نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور جرمنی ان ملکوں میں شامل تھے جنہوں نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ فرانس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ہیگ سے کام کرنے والی عالمی عدالت ICJ سے کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ناجائز قبضوں کے بارے میں اپنی رائے دے۔ فلسطینی لیڈرز نے اس قرارداد پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سینئر فلسطینی لیڈر حسین الشیخ نے کہا کہ یہ فلسطینی سفارتکاری کی کامیابی ہے۔ صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو ہمارے لوگوں کے خلاف جرائم کے لیے جواب دہ بنایا جائے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے کہا کہ یہ قرارداد ایک ایسے وقت منظور کی گئی ہے جب اسرائیل میں ایک انتہائی کٹر حکومت بنی ہے جس نے غیر قانونی یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ان ملکوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور عالمی دباؤ اور دھمکیوں کو نظر انداز کر دیا۔ UN جنرل اسمبلی نے عالمی عدالت سے کہا کہ وہ مقدس شہر قدس یا یروشلم اور دوسرے معاملات پر اپنی رائے دے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ غیر قانونی بستیوں کے بارے میں اپنی رائے پیش کرے اور اس سے جڑے تمام مسائل کا جائزہ لے۔ عالمی عدالت نے 2004 میں اسرائیل کے ناجائز قبضے کے مسئلے کا جائزہ لیا تھا اور کہا تھا کہ مغربی کنارے اور مشرقی قدس میں اسرائیل کی دیوار غیر قانونی ہے۔ اسرائیل نے اس فیصلے کو رد کر دیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ عدالت سیاسی وجوہات کی بنا پر کام کر رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے سفیر گیلاد اردان نے ووٹنگ سے پہلے کہا کہ کوئی بھی عالمی ادارہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہودی عوام اپنی ہی زمین پر ناجائز قبضہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا کوئی بھی فیصلہ اخلاقی دیوالیہ پن ہوگا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں فلسطین کے تاریخی مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور 3 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے کھدیڑ دیا تھا۔ اسرائیل نے اسی جنگ میں یعنی 67 کی جنگ میں سیریا سے جولان پہاڑیوں کا علاقہ اور ایجپٹ سے سینائی کا علاقہ حاصل کیا تھا۔ 1969 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ ایک امن سمجھوتا ہوا جس کے نتیجے میں اسرائیل ایجپٹ کے علاقوں سے باہر نکل گیا۔
فلسطینی علاقے 1967 سے اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ یہ جدید تاریخ کا سب سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والا ناجائز قبضہ ہے۔ برطانیہ کے نمائندے نے ووٹنگ کے بارے میں کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ عالمی عدالت میں لے جانے سے کچھ بھلا ہوگا۔ جن مغربی ملکوں نے قرارداد کی تائید کی ان میں پرتگال بھی شامل ہے۔ سینئر حماس لیڈرز نے بھی قرارداد پر خوشی کا اظہار کیا۔ سابق پوپ بینیڈکٹ 16 کا ویٹیکن میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عمر 95 سال تھی۔ تقریباً 10 سال پہلے انہوں نے اپنی خراب صحت کی وجہ سے پوپ کا عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ تقریباً 8 سال دنیا بھر کے کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا رہے۔ وہ تقریباً 600 سال کے عرصے میں پہلے پوپ ہیں جنہوں نے پوپ کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ اس سے پہلے 1415 عیسوی میں گریگوری 12 نے پوپ کا عہدہ چھوڑا تھا۔ بینیڈکٹ نے اپنی زندگی کے آخری سال ویٹیکن کے اندر ایک عیسائی خانقاہ میں گزارے۔ ان کی جگہ پوپ فرانسس پوپ بنے تھے جو اکثر ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ویٹیکن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم افسوس کے ساتھ یہ خبر دیتے ہیں کہ پوپ بینیڈکٹ آج صبح 9:34 پر گزر گئے۔ پوپ بینیڈکٹ کی میت کو 2 جنوری سے عقیدت مندوں کے دیدار کے لیے سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں رکھا جائے گا۔ انگلینڈ اینڈ ویلز میں کیتھولک چرچ کے چیف کارڈینل ونسنٹ نکولس نے کہا کہ پوپ بینیڈکٹ 20ویں صدی کی اہم مذہبی شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم، فرانس کے صدر اور دوسرے عالمی لیڈرز نے پوپ بینیڈکٹ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ پوپ فرانسس نے 4 شنبے کو اپنے سال کے آخری خطاب میں پوپ بینیڈکٹ کے لیے دعاؤں کی اپیل کی تھی۔ آخری رسومات کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پوپ بینیڈکٹ کئی دہائیوں تک کیتھولک چرچ کی ایک اثردار آواز رہے۔ وہ 1927 میں جرمنی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پیدائشی نام جوزف رائٹنگر تھا۔ وہ ایک پولیس عہدیدار کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ پوپ جان پال II کے انتقال کے بعد وہ اپریل 2005 میں پوپ چنے گئے تھے۔ اپریل 2019 میں پوپ بینیڈکٹ نے ایک کھلے خط میں چرچ کے جنسی استحصال پر کھل کر اظہار خیال کیا تھا جس سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی تھی۔ الجیریا کے صدر نے فرانس سے کہا کہ وہ اپنی سامراجی ذہنیت چھوڑ دے اور افریقی ملک سے تعلقات کی نئی صورت گری کرے۔ فرانس کے ایک اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے عبدالمجید تابون نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں تناؤ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ فرانس کو اپنی سامراجی ذہنیت چھوڑنی چاہیے اور الجیریا کو بھی اپنی نوآبادیاتی سوچ ترک کرنی چاہیے۔ تابون نے کہا کہ ہمیں 132 سال کے فرانسیسی قبضے کی تاریخ دیکھنی چاہیے اور حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فرانس نے الجیریا اور افریقہ کے کئی ملکوں کو اپنی کالونی بنایا تھا اور اس دور کو ایک کالا دور سمجھا جاتا ہے۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو سعودی عرب کے فٹ بال کلب النصر میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک کانٹریکٹ پر دستخط کیے گئے۔ اب رونالڈو 2025 تک اس کلب کے لیے کھیلیں گے۔ انہوں نے ایک تنازع کے بعد مانچسٹر یونائیٹڈ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ پرتگال کے کیپٹن ہیں۔ رونالڈو کو تاریخ کا سب سے زیادہ معاوضہ ملے گا۔ انہیں ہر سال 177 ملین پاؤنڈ کے برابر رقم ملے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں ہر دن کے 5.5 لاکھ یورو ملیں گے۔ 37 سالہ رونالڈو نے کہا کہ وہ ایک مختلف ملک میں ایک نئی فٹ بال لیگ کے لیے کھیلنے کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ رونالڈو نے کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ یورپین فٹ بال میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں اور اب صحیح وقت ہے کہ میں ایشیا میں اپنا تجربہ بانٹوں۔ النصر نے 9 مرتبہ سعودی پرو لیگ جیتی ہے۔ النصر کلب نے کہا ہے کہ اس کانٹریکٹ کے ذریعے ایک تاریخ بن رہی ہے۔ کلب نے کہا کہ اس سے ہماری لیگ، ہمارے ملک اور مستقبل کی نسلوں کو حوصلہ ملے گا۔ پچھلے دنوں رونالڈو نے ایک اور سعودی ٹیم الہلال کی طرف سے 305 ملین پاؤنڈ کی ایک ڈیل ٹھکرا دی تھی کیونکہ اس وقت وہ مانچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ خوش تھے۔ سعودی عرب نے فٹ بال کے میدان میں حالیہ دنوں میں بعض یادگار کارنامے انجام دیے ہیں۔ ورلڈ کپ میں ارجنٹائن کے خلاف جیت اس کی ایک مثال ہے۔ ایران کی سپریم کورٹ نے ایک شخص کی اپیل قبول کر لی ہے جس نے حالیہ مظاہروں کے دوران گڑبڑ کے لیے سزائے موت دینے کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ مہسا امینی کی موت کے بعد سے ایران میں مظاہروں کے دوران گڑبڑ اور جھڑپوں کے واقعات پیش آئے تھے جس کے دوران سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن کیا۔ 4 اکتوبر کو 25 سالہ نور محمد زادے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے 2 مہینے بعد موت کی سزا سنائی گئی۔ اس پر خدا کے خلاف جنگ کا الزام لگایا گیا اور مقدمہ چلایا گیا۔ ایسا الزام ہے کہ نور محمد
محمد نے تہران میں ایک ہائی وے پر توڑ پھوڑ کی تھی، اس نے الزامات کو رد کر دیا اور کہا کہ اسے الزامات قبول کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ ان مظاہروں کے سلسلے میں اب تک 2 لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے، کئی کو موت کی سزا سنائی گئی ہے اور کئی کو جیل بھیجا گیا ہے۔ سیرین میڈیا نے کہا ہے کہ ترکی نے سیریا سے اپنے سپاہیوں کو ہٹانے سے اتفاق کیا ہے۔ عربی اخبار الوطن نے کہا کہ رشیا نے اس سمجھوتے میں اہم کردار ادا کیا۔ ماسکو میں حال ہی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں تینوں ملکوں کے ڈیفنس منسٹرز نے حصہ لیا تھا۔ ترکی کے وزیر دفاع حلوسی آکار، سیریا کے علی محمود عباس اور رشیا کے ڈیفنس منسٹر سرجی لاوروف نے میٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ حالیہ عرصے میں ترکی نے کئی بار کہا تھا کہ وہ نارتھ سیریا میں آپریشن کرے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ داعش ISIS پھر سے سر اٹھا سکتی ہے۔ اس حوالے سے خاص طور پر عراق اور سیریا کا نام لیا گیا۔ ایسٹ سیریا میں 10 آئل فیلڈ ورکرز ایک حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ ایک دن پہلے کردوں کی فوج نے ISIS یا داعش کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا تھا۔ ترکی میں ایک مشہور انسانی حقوق کارکن کو لمبے عرصے تک جیل بھیجنے کے اندیشے ہیں۔ صدر ٹرکش میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر شبنم کرکور پر الزام ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کا پروپیگنڈا کیا۔ 63 سالہ شبنم پر الزام ہے کہ انہوں نے کردستان ورکرز پارٹی PKK کی طرف سے پروپیگنڈا کیا۔ انہیں اکتوبر میں گرفتار کیا گیا تھا اور سخت دہشت گردی قانون کے تحت ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ انہیں 7.5 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ انڈیا کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو ایک مضبوط معاشی طاقت اور آزاد ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی سے کئی امیدیں جوڑی جا رہی ہیں اور اسے مسائل حل کرنے والے ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جے شنکر سائپرس میں انڈین کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ انڈیا پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ چائنا کے بارے میں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ انڈیا کے تعلقات فی الحال نارمل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا LAC کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش سے اتفاق نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کو اپنی سرحدوں پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے اور کووڈ کے دور میں یہ چیلنجز کافی بڑھ گئے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ہمارے ITBP کے جوان انڈیا اور چائنا کی سرحد کی نگرانی کر رہے ہیں، اسی لیے انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان جوانوں کی چوکسی کی وجہ سے کوئی بھی ہماری 1 انچ زمین کو بھی چھین نہیں سکتا۔ امت شاہ نے کہا کہ لوگوں نے ITBP کے جوانوں کو بہادر کا نام دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پدم شری اور پدم بھوشن سے بڑا اعزاز ہے۔ PDP لیڈر اور سابق چیف منسٹر جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ملک میں اب بنیادی حقوق عیش و عشرت یا لگژری بن گئے ہیں اور صرف ان لوگوں کو یہ لگژری حاصل ہے جو سیاسی، سماجی اور مذہبی معاملات میں حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کو ایک خط لکھتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ جب سے آرٹیکل 370 برخاست کیا گیا ہے اعتماد میں کمی آئی ہے اور بیگانگی کا احساس بڑھا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ میں بڑی تکلیف کے ساتھ ملک، خاص طور پر جموں کشمیر کے حالات کے بارے میں آپ کو لکھ رہی ہوں۔ گجرات کے نوساری میں نیشنل ہائی وے 48 پر ایک کار اور ایک بس کے درمیان زبردست حادثہ ہوا۔ اس حادثے میں 9 لوگوں کی مقام پر ہی موت ہو گئی جبکہ 18 لوگ بری طرح زخمی ہوئے۔ حادثے کی خبر ملتے ہی ریسکیو ٹیم مقام پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی ہاسپٹل میں شریک کیا۔ نوساری ضلع میں پولیس کے عہدیداروں نے بتایا کہ حادثے میں زخمی 11 لوگ نوساری کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں شریک ہیں جبکہ 17 ولساڈ میں شریک ہیں۔ بری طرح زخمی ایک مسافر کو علاج کے لیے سورت سول ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں موتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مرنے والوں کے رشتہ داروں کو 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا بھی اعلان کیا گیا۔ زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی حادثے میں موتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرنے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ زخمیوں کا ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے اور ان کے علاج پر ان کی حالت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ چائنا نے ملک میں کووڈ کی صورتحال کے تعلق سے WHO کو واقف کرایا ہے۔ حال ہی میں WHO نے بیجنگ سے کہا تھا کہ وہ کووڈ کی لہر کے بارے میں معلومات دیں۔ چائنا اور بعض دوسرے ملکوں میں کووڈ کیسوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے انڈیا اور دنیا بھر میں چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 226 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں اور 3 موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ ایکٹیو کیسز بڑھ کر 3,653 ہو گئے ہیں۔
نارتھ کوریا نے جاپان کی ساحلی سرحدوں میں کم فاصلے تک مار کرنے والے 3 بیلسٹک میزائلز کا تجربہ کیا ہے۔ ساؤتھ کوریا کے فوجی ترجمان نے بتایا کہ آج صبح نارتھ کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ کے ساؤتھ سے 3 میزائل فائر کیے گئے۔ فوجی ترجمان نے بتایا کہ نارتھ کوریا کے مسلسل میزائل تجربات کے بعد انہوں نے اپنی سرحدی علاقوں کی نگرانی بڑھا دی ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ دوسری طرف جاپان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ نارتھ کوریا کے بیلسٹک میزائلز مشرقی ساحل کی طرف پانی میں گرے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے بتایا کہ داغے گئے میزائلوں نے تقریباً 100 کلومیٹر کی بلندی تک اڑان بھری اور 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ پیسفک کے علاقے میں امریکہ اور چائنا کے جنگی ہوائی جہاز آپس میں ٹکراتے رہ گئے۔ امریکہ کی انڈیا پیسفک کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ چائنیز نیوی کا ایک جنگی جہاز امریکی ایئر فورس کے جہاز کے سامنے آ گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی ایئر فورس کا RCC-135 جیٹ انٹرنیشنل ایریا میں معمول کی اڑان پر تھا جب یہ حادثہ پیش آیا۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ چائنا کا جیٹ ہمارے جیٹ کے سامنے آ گیا، جہاں تک کہ دونوں جیٹس کے درمیان صرف 20 فیٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال تھی۔ امریکی جیٹ نے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے رخ موڑ دیا۔ چائنا کی طرف سے اس معاملے پر کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عالمی عدالت اسرائیل کے ناجائز قبضوں پر رائے دے، جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور۔ فلسطینیوں نے کیا خوشی کا اظہار، اسرائیل نے کہا قرارداد اخلاقی دیوالیہ پن ہوگی۔ چھ 600 سال میں پہلی بار پوپ کا عہدہ چھوڑنے والے بینیڈکٹ نہیں رہے، چرچ کے جنسی استحصال کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ رونالڈو سعودی عرب کے النصر فٹ بال کلب کے لیے کھیلیں گے، ایک دن کے 5.5 لاکھ یورو ملیں گے۔ ایران سپریم کورٹ سزائے موت کا سامنا کرنے والے شخص کی اپیل پر سنوائی کرے گی۔ ترکی نے سیریا سے سپاہیوں کو ہٹانے سے کیا اتفاق، سمجھوتے میں رشیا کا اہم رول۔ پیسفک علاقے میں امریکہ چائنا جیٹس ٹکراتے رہ گئے۔ ملک میں بنیادی حقوق لگژری بن گئے، چیف جسٹس آف انڈیا کو محبوبہ مفتی کا خط۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔